اب ایک قسم کے مذاہب ہیں فلسفیانہ مذاہب، اس لیے کہ انسان نے جب سے ہوش اور شعور کی آنکھ کھولی ہے، اس نے جہاں تو ایک طرف قدم بقدم علم سیکھا ہے، علم الاشیاء، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے ذریعے سے۔ اللہ نے کان دی ہے سنو، آنکھیں دی ہیں دیکھو، مشاہدہ کرو، سنو، پھر جو سینس ڈیٹا ہے یہ اپنے اس کمپیوٹر میں فیڈ کر دو، جو اس کھوپڑی میں ہم نے رکھا ہوا ہے سپر کمپیوٹر، وہ اس سینس ڈیٹا کو پروسیس کرے گا، اس سے نتیجے نکالے گا، میموری کے اندر محفوظ کر دے گا۔ پھر اور دیکھو، اور سنو، اور غور کرو، نیا ڈیٹا جو ملا ہے اسے بھی پروسیس کرو، اس سے نتیجے نکالو، سابقہ نتیجوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرو، ٹیلی کرو، ان دو کے نتیجے سے کوئی اور تیسرا نتیجہ وجود میں آئے گا، اس سے بھی سٹور کر لو۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو مادی علوم ہیں، فزیکل سائنسز ہیں، ٹیکنالوجی ہیں، وہ اس طور سے بڑھی ہیں قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم۔ پچھلے 200 سال اس زمن میں ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہے، بہت بڑا دھماکہ ہے، بہت بڑا بگ بینگ ہے کہ جو ان فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہوا ہے۔ لیکن ایک دوسرا علم جو ہے، انسانی عقل جو ہے، وہ وسیع تر اور عظیم تر حقائق سے بھی گریپل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے ہم آئے ہیں، کہاں ہم جا رہے ہیں، ہمارا انجام کیا ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے، میں 73 برس پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی کوئی میرا وجود تھا، اور اٹ واز اے بولٹ فرام دی بلو۔ پھر میں جو جا رہا ہوں یہ تو معلوم ہے۔ And our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave۔ قدم بقدم میں اپنی قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ بڑھی نہیں ہے عمر، گھٹ رہی ہے، لیکن کیا موت اس کے بعد بھی، بیونڈ ڈیتھ بھی کوئی میری ایگزسٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ Is that going to be the end؟ علم کیا ہے، نالج کیا ہے، ہاؤ ٹو ایکوائر اٹ؟ نیکی اور بدی کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی ہم نے بنا لی ہیں ڈھکوسلے؟ جیسے انگریزی کا محاورہ ہے نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو۔ کیا یہ صحیح ہے یا نیکی اور بدی کی اقدار مستقل ہے، پرماننٹ ویلیوز ہیں؟ یہ سارے شعبے جو میں نے گنوائے ہیں یہ در حقیقت فلسفے کے مختلف شعبے ہیں۔ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، یہ میٹا فزکس ہے۔ خیر و شر کیا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر خیر ہے تو اس پر آمادہ کرنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ اس میں نقصان ہو رہا ہو، اور شر اگر شر ہے تو اس سے روکنے والی کون سی طاقت ہوگی اگرچہ بظاہر اس سے فائدہ ہو رہا ہو، جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو کون سی چیز روکے گی اسے جھوٹ بولنے سے؟ یہ ایتھکس کا مضامین ہے، یہ علم الاخلاقیات۔ علم کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، ہاؤ ٹو ایکوائر دم، یہ ایپسٹیمولوجی کہلاتی ہے۔ یہ جو ہے فلسفے کی ایک اور شاخ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی انسان جو ہے کوشش کرتا رہا، گریپل کرتا رہا ان کے ساتھ کہ اس عقدے کو کسی طریقے سے کھولا جائے۔ اس کے ضمن میں مختلف فلسفیوں کے مختلف فلسفے وجود میں آتے رہے، اور بعض فلسفوں نے مذاہب کی شکل اختیار کر لی۔ ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ مذاہب ہیں، اور فلسفے کے اعتبار سے جو یونان کو مقام حاصل ہے وہی مقام، بلکہ اس سے اونچا مقام ہندوستان کو حاصل ہے۔ 6 درشن، 6 different schools of thought in philosophy existed in India۔ اس میں الحاد مطلق بھی ہے اور اس میں توحید مطلق بھی ہے۔
دونوں چیزوں کی میں نے انتہا آپ کو بتا دی. تو یہ فلسفیانہ مذاہب نے جب اس مسئلے کو سوچا کہ ایک کریٹر تو ہے، سمجھ میں آ گیا، اس نے یہ کائنات کیسے کریٹ کی. ایک بڑھئی جو ہے وہ میز بناتا ہے تو اسے لکڑی چاہیے، لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا. تو خدا کو بھی میٹر درکار تھا، میٹر کے بغیر تو وہ کائنات نہیں بنا سکتا تھا. تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے، میٹر بھی ہمیشہ سے ہے. قدیم، یہ سنویت ہے. ایک اور فلسفہ ان کے ہاں پیدا ہوا، خدا بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، روح بھی ہمیشہ سے ہے، آتما بھی ہمیشہ سے. یہ تثلیث ہو گئی، تعدد قدما. اچھا، ایک اور بات، ایک شکل یہ سامنے آئی کہ خدا خود ہی کائنات کی صورت میں ڈھل گیا. یہ جو کچھ ہے سب خدا ہے. یہ بدترین شرک ہو گیا، بدترین شرک. اس کا نام ہے ہمعوس، سب وہی کچھ تو ہے. جیسے برف پگھلی پانی بن گیا. اب برف کہاں ہے بھائی؟ یہی برف تو پانی ہے نا، پانی ہی تو برف ہے. اس پانی کو آپ نے ابالا، وہ بھاپ بن کے اڑ گیا. کہاں ہے بھائی وہ برف اور کہاں ہے وہ پانی؟ بھائی وہی بھاپ ہی تو برف بھی تھا، وہی بھاپ ہی تو پانی بھی تھا. یہ ہے جس کا نام ہے ہمعوست. پوری کائنات، ہر شے. اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں پینتھیزم. مونوتھیزم، ایک خدا کو ماننے والے. پولیتھیزم، بہت سے خداؤں کو ماننے والے. پینتھیزم، ہر شے کو خدا سمجھنے والے. پین، آپ لفظ بولتے ہیں پین اسلامک، تمام مسلمانوں کے درمیان کا یہ مسئلہ ہے. پین اسلامزم، جمال الدین افغانی جس کے دائی بن کر کھڑے ہوئے تھے 19ویں صدی عیسوی میں. تو پینتھیزم، مونوتھیزم، پولیتھیزم، یہ ہمعوست. پینتھیزم بدترین شرک ہے، بدترین شرک ہے، بدترین شرک. اس سے آگے ایک عقیدہ پیدا ہوا، خدا انسانی شکل میں آ جاتا ہے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اخلاق اور کردار ان کے بلند ہیں، یہ اس دھرتی کے مکین نہیں ہیں. یہ تو بڑا گھٹیا، ہمارا جو ہے وجود کا یہ لیول بڑا نیچے ہے. جیسے اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. یہ پستی کے مکین، زمین کے اوپر رینگنے والے یہ انسان، یہ اتنے شوخ اور گستاخ ہو گئے کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں. تو جواب شکوہ کا جو آغاز ہوا ہے، شوخ و گستاخ، یہ فرشتوں نے کہا. تو یہ تو پستی کے مکین، ان میں اگر کوئی اونچے اخلاق کا ہے، بلند اس کا کردار ہے، تو وہ اس جگہ کے نہیں ہیں. وہ گاڈ انکارنیٹ ہیں. خدا نے شکل اختیار کر لی ہے انسانوں کی. یہ بھی بدترین شرک ہے. یہ ہوا انڈیویجول لیول پر. چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیت میں بھی پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا کا ظہور ہے، خدا کی شکل ہے. بعد میں پھر تثلیث کا عقیدہ وجود میں آیا، اور پہلی تثلیث مختلف تھی موجودہ تثلیث سے. پہلی تثلیث تھی باپ، گاڈ ایز فادر، گاڈ ایز مدر، حضرت مریم کو شامل کرتے تھے، اور پھر گاڈ ایز سن، حضرت مسیح. تین. اور اس کے بعد حضرت مریم کو وہاں سے بے دخل کر کے دی ہولی گھوسٹ، جبریل امین، ان کو شامل کیا. تو یہ فلسفیانہ مذاہب کے شرک ہیں کہ جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ شکلیں ہیں کہ جو شرک فی ذات کی ہیں، جو بدترین شرک ہے، جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا شرک ہے، اور یوں سمجھیے کہ اریاں ترین شرک ہے. یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین صورت ہے. اسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ 4 آیتوں کی ایک صورت میں.
جس کو حضور نے کہا کہ سنو سے قرآن کے مساوی ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو، اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکیلا ہے، احد، اللہ ایک نہیں، ایک تو واحد سے کا ترجمہ ہوگا، اللہ واحد، احد، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے، جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہو۔ اللہ قائم بالذات ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے، وہ چلا رہا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا، انزالتا، کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں، ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے، ان کا کس قدر باریک، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، ان کی باہمی کشش ہے، اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے، تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھینچ لے گی اور وہ ٹکرا جائیں گے اور کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ تو توازن ہے، اسی کو کہا ہے سورہ رحمان میں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ۔ لوگوں نے سمجھا میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے نہیں، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، یہ سما سے متعلق ہے، کاسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات قائم ہے، کاسمک بیلنس۔ بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بالذات ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائم ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد تو ہم پلہ ہوئی نا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، برہمن کا بیٹا تو برہمن ہی ہوگا، راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا، سید زادہ سیدی ہوگا نا۔ تو یہ اصل میں شرک فی الذات کی نفی پر یہ سورہ مبارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن، تہائی قرآن کے مساوی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ایمانیات ثلاثہ ہی ہیں نا، 3 ایمانیات ہیں، ایمان باللہ توحید کے ساتھ، ایمان بالرسالت، اور توحید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے، تو قرآن کا ایک تہائی ہو گئی۔